ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کی حمد و ثنا، حضور پرنور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پہ ہدیہ درود و سلام کے بعد مالک و خالق کے حضور التجا ہے وہ ہم سب کا مل بیٹھنا، آنا جانا، سننا سنانا، پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے۔ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلے تو ایک مسئلہ بتا دوں کہ ایک اذان کا سن لینا کافی ہوتا ہے باقی اذانوں سے، لیکن جو ہمارے پڑوسی ہیں اللہ نے ان کو عقل نہیں دی کہ ان کو بارہا پیغام بھجوا چکے ہیں کہ ٹائم تو 12:30 بجے اذان کا شروع ہو جاتا ہے، ہم نے 1 بجے تقریر شروع کرنا ہوتی ہے، تو آپ اس سے پہلے اذان دے لیا کریں۔ وہ جان بوجھ کے جب خطبہ شروع کرتے ہیں تو وہ دیتے ہیں۔ اب یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ ان کو مسئلہ کیا ہے۔ اگر کسی ساتھی کا ان سے تعلق ہو تو وہ ذرا انہیں اپنے انداز میں پوچھ لے کہ بھئی مسئلہ ہے کیا۔ اگر اذان دینے والا بندہ ان کے پاس نہیں ہے تو ہم بھجوا دیں گے، کوئی بات نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا موضوع یہ جو ہم نے پیچھے آیت مقدسہ پہ جمعوں میں ان کا ذکر چل رہا ہے، اسی کے تحت آج ہمارا موضوع بنے گا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اب پہلی آیت مقدسہ جو تلاوت کی، اللہ اس میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ہو جاؤ ان کے ساتھ جن پر میں نے انعام کیا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہاں پہ ان کی کیٹاگریز ذکر کی، اور آگے اللہ فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ تمہارے سب سے اچھے دوست ہیں، یہ تمہارے سب سے اچھے دوست ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اور جو آج اسی کے تحت جو آیت مقدسہ دوسری تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور وہ لوگ جو قتل کر دیے گئے کس کی راہ میں؟ تھوڑا سا اونچی، اللہ کی راہ میں، انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو۔ شہید کی اقسام ہیں، ایک شہید ہے حقیقی، ایک شہید ہے فقہی،
اور ایک شہید ہے حکمی۔ شہید حقیقی جن کا ہم ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، شہید، لفظ شہید کے علماء نے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں۔ شہید گواہ کو کہتے ہیں، شہید گواہ کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ گواہ کو۔ اور گواہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جو موقع پر حاضر ہو، اور ایک نے جب پہنچا تو کام ہو چکا تھا، اس نے کہا کہ میں نے یہ کام دیکھا ہے لیکن ہوتا ہوا نہیں دیکھا۔ اور ایک وہ ہے جس نے کہا ہاں میں اس بات کا شاہد ہوں کہ جب یہ کام ہوا تو فلاں کرنے والا تھا، فلاں کرنے والا تھا جس سے یہ کام سرزد ہوا ہے، میں اس کا گواہ ہوں۔ جب اسٹامپ پیپر لکھنے کے لیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں دو گواہ لاؤ۔ گواہ کس لیے؟ وہ آپ دونوں کے معاہدے کے گواہ ہیں کہ آپ کے سامنے یہ تحریر ہوئی اور قولی اور تحریری اقرار کیا گیا، ہم اس بات کے کیا ہیں؟ گواہ ہیں۔ پچھلا کام کسی نے نہیں دیکھا، لیکن جب انہوں نے اقرار کیا ہے، جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اندر جو بیٹھا ہے اس معاہدے کا کیا ہے؟ گواہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، شہید بھی گواہ ہوتا، شہید بھی گواہ ہوتا ہے۔ شہید کو وقت شہادت جو انعامات عطا کیے جاتے ہیں، سب سے پہلا انعام شہید کو حضور فرماتے ہیں جیسے چونٹی کاٹتی ہے نا، اس سے زیادہ درد ہی نہیں ہوتا۔ کتنا درد؟ جس طرح چونٹی نے کاٹا ہے، کتنا کو ہوتا ہے؟ قابل برداشت بھی ہے اور اتنا زیادہ نہیں کہ بندہ تڑپ جائے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر ہم جس دور میں گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا گڑھ ہے، اور ہم جس دور میں گزر رہے ہیں ہم سنت کو چھوڑتے جا رہے ہیں اور دوسرے ہمارا لبادہ اوڑھ کر ہمیں بھٹکانے کے لیے آ رہے ہیں۔ آج اگر میں کسی نوجوان کو کہہ دوں کہ یار آپ ایسا کرو، آپ نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ ان کا جی بالکل پڑھتا ہوں۔ کتنا پیار ہے؟ وہ کہے گا جی حضور پر جان بھی قربان ہے، ہم تو حضور کے دیوانے مستانے ہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ ساری بات میں کہوں یار ساری بات چھوڑ، صرف میرے کہنے پہ دو کام کر لے۔ کیا؟ میں نے کہا ایک داڑھی مبارک رکھ لے، دوسرا نماز شروع کر دے۔ وہ کہتا ہے جی ابھی تو میں جوان ہوں، داڑھی بعد میں رکھیں گے۔ کہتا ہے داڑھی بعد میں رکھیں گے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جیویں جیویں جھوٹا لارا۔ ہم کہتے ہیں جا کے جب اپنے بڑوں کو ملتے ہیں وہ کہتے ہیں شالا جوانیاں مانے۔ پنچ سرائکی میں کہتے ہیں سالا شالا بڈھا تھی میں، تیری 100 سال عمر ہو۔ وہ کہتے ہیں یہ جو لفظ ہے نا
یہ کہنا یہ دل کی تسلی کے لیے ہیں. ان کا جیویں جھوٹا لارا موت کھڑی سر اتے تیرے کلوں ٹیر پہ سونے جا قبراں وچ ستے. انہوں نے کہا یہ بس ہمیں جھوٹا لارا ہے, ہم انتظار کر رہے ہیں. اور شیطان کا دیکھیں کتنا بڑا یہ دھوکہ ہے جو ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے. کوئی گل نہیں ہے جب بڑا وقت ہے, 60 سال دی عمر, 65 سال دی, 70 سال دی عمر کی ایوریج ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لڑک پن اسی میں گزر گیا, جوانی وہ کل سے شروع کریں گے. نظام چلتا گیا, جوانی آئی, جوانی کے بعد اب بیوی اچھا نہیں سمجھتی, داڑھی رکھے گی پتہ نہیں یار وہ بڑا مسئلہ ہے, چلو جب سفید بال آئیں گے پھر رکھ لیں گے. پھر اب یار بچوں کی شادیاں کرنی ہیں تو کڑما چاری ہوگی, تو وہ سارا کچھ کیا کرتے 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 جب وقت آیا ہاتھ کچھ نہ آیا. ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان پہنچا, پوچھا حضور عبادت کیسے کرنی چاہیے, کوئی طریقہ بتا دیں. فرمایا باقی زندگی جیسے مرضی گزارو لیکن موت سے ایک دن پہلے ٹکا کے عبادت کر لینا. انہوں نے کہا حضرت یہ کیسے پتا ہوگا کہ موت کب آنی ہے؟ تو فرمایا پھر سمجھ لو کہ ہر روز ایسے عبادت کرو کہ کل مر جانا ہے. ہر روز ایسے عبادت کرو. عزیزان گرامی قدر, ہم تو ان معاملات میں الجھ کر رہ گئے. خدا کی قسم جو حضور کی سنت میں آنے میں جو امن ہے, جو عزت ہے, وہ کسی اور کام میں ہے ہی نہیں. میں کئی دفعہ یہ بات بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ اگر یہ دین کے ساتھ تعلق نہ ہوتا تو پتہ نہیں میں بھی کہیں ریڑھی لگا کے کھڑا ہوتا, آج حضور کے ممبر پہ نہ بیٹھا ہوتا. آج لوگ حضرت صاحب, قاری صاحب, پیر صاحب, پتہ نہیں کیا کیا, احترام, ادب, یہ سارا. تو جب اس کو دیکھتا ہوں نا تو یہ کس کی وجہ سے ہے, تو سمجھ میں آتا ہے یہ حضور کے دامن سے وابستہ ہونے کی وجہ سے. اور اس میں کوئی خوبی نہیں ہے, صرف یہ ہے اس کو نسبت ہو گئی ہے حضور سے. جس طرح معراج کی رات وہ حضور کا نالین مبارک پاؤں کے ساتھ مس ہے, حضور جوڑے اتارنے لگے ہیں, رب فرماتا ہے نانا محبوب اب تیرے دامن سے وابستہ ہو گیا ہے, تیرے دامن سے وابستہ ہو گیا ہے. یہ تو تیری ادا ہی نہیں ہے کہ جو تیرے دامن سے وابستہ ہو جائے تو اس کو چھوڑ دے. عزیزان گرامی قدر, ہم جس دور میں جا رہے ہیں, شہید ہوتا ہے گواہ. کس کا گواہ؟ کس کا گواہ؟ حضور فرماتے ہیں اس کے پہلا کیا ہوتا ہے, اسے ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے. جب ذہن بھٹکا, وہی بھٹکانے والے آ گئے, نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, جب ہاتھ کٹے, جسم کٹے تو تکلیف ہی نہ ہو. جس کا سوچ کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو تکلیف کیسے نہیں ہوگی. اس سے پوچھا بھی کبھی کسی کا آپریشن ہوتے یا آپریشن کروایا ہے؟ ڈاکٹر تھوڑی سی دوائی سنگھاتے ہیں, وہیں پر کاٹ رہے ہوتے ہیں, وہیں پر ٹانکے لگا رہے ہوتے ہیں, اس کو پتہ ہوتا ہے. اگر دوائی کا نشہ چڑھ جائے تو بندہ اپنے آپ میں نہیں رہتا, اگر عشق مصطفیٰ کا نشہ ہو تو پھر کیسے رہ سکتا ہے. عزیزان گرامی قدر, اس سے تھوڑا آگے چلیں. دوسرا انعام کیا ملتا ہے؟ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے قرض کے علاوہ. تیسرا انعام کیا ہے؟ اللہ کے عرش کے سائے میں مسکن بنتا ہے پرندوں کی شکل میں. ہائے ہائے. چوتھا انعام کیا ملتا ہے؟ صرف یہ فرق باقی رہتا ہے کہ نبی چونکہ آ کے نہیں بنتا, بنا کر بھیجا جاتا ہے. یہ نبی نہیں ہوتے لیکن اس کے بعد ان کا مقام کم بھی نہیں ہوتا. نبی کے بعد ان کا مقام کم بھی, ان کے پاس منصب نبوت نہیں ہے. شہید کے پاس منصب نبوت نہیں ہے کیونکہ وہ تو پہلے فیصلہ ہو چکا, جن کو عذر ملنا تھا مل چکا.
جنہوں نے آنا تھا وہ آ چکے، اب اور کوئی نبی آنے والا نہیں۔ لیکن مقام کتنا بڑا ہے شہید کا۔ او یار، ممتاز قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، کون جانتا تھا اس سے پہلے؟ حضور کا ہوا 50 لاکھ سے زیادہ کا جنازہ تھا، 50 لاکھ سے زیادہ کا جنازہ تھا، صرف دامن سے وابستہ ہوا، اپنی جان کو پیش کیا ہے، نظام بدل گیا، نظام بدل گیا۔ عزیزان گرامی قدر، اور ایک اور انعام ہوتا ہے جس کی وجہ سے شہید کو گواہ کہا جاتا ہے۔ اب لڑنے کے لیے پہنچا، خدا کو نہیں دیکھا۔ میں نے کسی بھی اللہ کے بہت بڑے بڑے ولیوں کے پاس گیا، پوچھا کہ خدا کو دیکھا ہے؟ کئیوں سے سوال، حضور غوث پاک سے عالم تصورات میں عرض کی، حضور آپ نے خدا کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کہتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا۔ سب ولی خاموش، صحابی خاموش، آئمہ خاموش۔ انبیاء سے پوچھا، حضور کے علاوہ سارے خاموش، ہم نے خدا کو دیکھا نہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ جاتے ہیں طور پر، اللہ شرف کلام عطا کرتا ہے، جب آواز کی چاشنی کانوں میں پڑی مستی آ گئی۔ جس کی آواز اتنی خوبصورت ہے وہ خود کیسا ہوگا؟ مستی آئی کہ جس کی آواز اتنی خوبصورت ہے وہ خود کیسا ہوگا؟ بے اختیار پکار اٹھے۔ محبت جب حد سے بڑھ جائے نا تو اختیار ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ رب ارنی انظر الیک، آگے جواب ملتا ہے، یا موسیٰ لن ترانی، پیارے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ رب پیارے اللہ میں نہیں دیکھ سکتا، تو دکھا سکتا ہے نا، نبی ہے نا۔ فرمایا پھر کو طور پہاڑ کی طرف دیکھ، ہم اس پر اپنی تجلی فرماتے ہیں، اگر یہ پتھر کا سینہ برداشت کر جائے تو ان قریب مجھے دیکھ لے گا۔ اور جب ایک تجلی پڑی نا تو پیارے کلیم برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو پھر اس کو دیکھا جس پر تجلی پڑی ہے، اور نظام بدل چکا تھا۔ تو کسی نے سوال کیا کہ پیارے اللہ پھر دیکھنا ہو تو کیا کیا جائے؟ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا مالک ہے، تجھے دیکھنے کے لیے کیا کیا جائے؟ فرمایا مجھے دیکھنے کے لیے سودا کرنا پڑتا ہے، مجھے دیکھنے کا ہنر سیکھنا ہے تو حسین ابن علی سے سیکھ۔ یہ لذت عشق بھی ہی تھی کہ علی اکبر بھی دے دیا، پھر بھی کھڑے ہیں، مالک تجھے دیکھنا ہے۔ علی اصغر بھی دے دیا، لاشوں پر لاشیں، شہداء کی لاشیں اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن استقامت میں ہیں۔ یہ وہ پروانہ محبت ہے جو اس کے لیے کھڑا ہے کہ پیارے اللہ تجھے دیکھنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ پھر کیسے دکھاتا ہے؟ فرمایا جب شہید پر تلوار چلتی ہے، گولی چلتی ہے، بم بلاسٹ ہوتا ہے، جیسے ہی اس کا خون کا قطرہ نکلا وہ زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، ہم دیدار پہلے کروا دیا کرتے ہیں، ہم دیدار پہلے کروا دیا کرتے ہیں۔ اور جو جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو پوچھا جائے گا ابھی کوئی جانا چاہتا ہے دنیا میں؟ جس سے نمازی سے پوچھا ہوگا تو نہیں مالک بڑی ہوگی، اب سردیوں میں اٹھا نہیں جاتا، صبح صبح بھٹک جائیں تو کیا پتا۔ حاجی سے پوچھا، نمازی سے پوچھا، خیرات کرنے والے سے پوچھا، سارے دامن چھڑا گئے۔ شہید کہتا ہے مالک مجھے پھر بھیج، میں پھر جاؤں، پھر تیرے رستے میں جہاد کروں، پھر شہید ہوں، پھر آؤں، پھر بھیج، تو مجھے بھیجتا رہے، میں شہید ہو کے آتا رہتا ہوں۔ پوچھا شہید ایسی کون سی بات ہے کہ تو بار بار جانا چاہتا ہے، بار بار کٹنا چاہتا ہے، بار بار آنا چاہتا ہے؟ وہ کہتا تجھے کیا خبر، جب
میں کٹا، مجھ پر تلوار چلی، جو اس وقت رب کے دیدار کی لذت آئی تھی وہ اور کسی شے میں آئی ہی نہیں۔ تو شہید کہتے ہیں گواہ کو، وہ دیکھتا ہے جس کے لیے جان دے رہا ہوں، وہ خدا ہے، وہ خدا ہے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اس سے آگے